السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تاریخ میں ہمیں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تو نہیں ملتی، لیکن ان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں قرآن سے جو پتہ چلتا ہے اور احادیث سے اور روایات سے جو پتہ چلتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے کہ جب اس نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ سورۃ تحریم آیت 11۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے کمال درجہ تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت کا درجہ کمال تک نہیں پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اس طرح سے ہے کہ جس طرح ثرید باقی سب کھانوں پر افضل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ نسب اور تعارف۔ مشہور قول کے مطابق حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے، آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں، بہت پارسہ اور ہمدرد خاتون تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار تھا اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتیں، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی بارضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لے پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کر پالی گئی تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی رکھا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا نے ایک نہر فرعون کے گھر محل کے پاس سے گزرتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ چونکہ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس وجہ سے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا
اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا فرزند قبول کر کے در حقیقت انہیں ان کی حتمی موت سے بچا لیا اور قوم بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فراہم کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے آسیہ علیہ السلام جیسی عورتوں کی رائے و مشورے کو، جن کا عقیدہ و کردار عقلی اور منطقی تھا، بہت مفید و مستحسن قرار دیا ہے۔ اگر فرعون دوسرے امور میں بھی حضرت آسیہ کے عقلی اور معتبر نظریوں کی پیروی کرتا تو کبھی بھی بلا و مصیبت میں غرق نہ ہوتا اور خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناتا۔ پس ایک آزاد اور صالح عورت مردوں اور تمام معاشرے کی ترقی و کامیابی کے لیے بہترین مشاور و رہنما بن سکتی ہے۔ حضرت آسیہ کو ایمان کیسے نصیب ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ ان پر اور اللہ پر ایمان لائی۔ جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور بہت دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ نمونہ استقامت۔ فرعون کفر کے اس مرحلے پر پہنچ چکا تھا کہ خود کو خدا کہلانے لگا، لیکن حضرت آسیہ کا دل اللہ وحدہ لا شریک کے عشق سے سرشار تھا، اس لیے فرعون کی خدائی کو قبول نہیں کیا اور خود فرعون کی قدرت و طاقت اور اس کے کفر ان کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسیہ اللہ پر صدق دل سے ایمان لائیں تو اللہ نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا، اور فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون مصر اور اس کا خوبصورت محل حضرت آسیہ کو فریفتہ نہ کر سکا۔ آسیہ کا پاکیزہ ضمیر بیدار تھا، ان کے قلب پر ایمان و توحید پروردگار کا پہرا تھا۔ جب فرعون کو آسیہ علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے بہت زیادہ کوششیں کیں تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور حضرت آسیہ نے بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے فرعون سے بہت زیادہ بحث و مباحثہ کیا، مگر فرعون حضرت آسیہ کے ایمان و عقیدے کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ قصر فرعون روز بروز پر آشوب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ کا دفاع کرتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص کے جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی سے اسے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگیں۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔
شہادت۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں اور اس نے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو التجا کی اسے قرآن پاک میں یوں بتایا گیا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات عطا فرما۔ سورہ تحریم آیت 11۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو مصر کے تپتے سورج کے نیچے زمین پر لٹا کر 4 کیلیں ٹھونک دیں اور سخت تکلیفیں پہنچائیں۔ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے جسم پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ کی قبر مبارک مصر میں واقع ہے۔ فضائل آسیہ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض وفات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گراں گزرنے والے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ، مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت ایک شجاع و بہادر اور پاک و پاکیزہ با ایمان عورت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس نے حق کا اعتراف اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تاریخ بشریت میں حضرت آسیہ کی استقامت اور تمام حق پرستوں اور منزل کمال کے متلاشیوں کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ پیغمبر اسلام نے جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کائنات کی ان 4 عظیم خواتین یعنی حضرت بی بی فاطمہ، حضرت خدیجہ اور حضرت مریم علیہ السلام و اجمعین کے ساتھ شمار کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آسیہ کی زندگی کا مطالعہ ایسی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے جو اپنے گھر کے ماحول یا اپنے شوہر کے عمل کو دین کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ قرار دیتی ہیں۔ عورتوں کے اندر اتنی طاقت و قدرت موجود ہے جو ہر طرح کے ظلم و فساد، اخلاقی بے راہروی اور پستی و برائی کا خاتمہ کر سکتی ہیں، اور اگر ان کا شوہر فرعون کی طرح سنگ دل نہ ہو تو یہ اپنی عقل و تدبیر اور نیک اخلاق و کردار سے اسے راہ حق و صداقت پر گامزن کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راضی ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب ابن لی